بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو من و سلوہ کے بارے میں بتاؤں گی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ یہ کس قوم پر نازل ہوا، کیوں نازل ہوا اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل تھی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچیں۔ باروایت ناسخ التواریخ مصر سے نکلے ہوئے اور وادی سین میں قیام کیے بنی اسرائیل کو 2 ماہ 15 یوم ہوئے تھے کہ ان کے کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ سامان کا ختم ہونا تھا کہ بنی اسرائیل نے فریاد شروع کی، اے موسیٰ کاش ہم وہیں مر جاتے، ہمیں اس بھوک کی تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ اب ہم اس جنگل میں کیا کریں اور کس طرح اپنا پیٹ بھریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی، مالک تو ان کی باتیں سن رہا ہے اور ان کی پریشانیاں بھی دیکھ رہا ہے۔ خطاب ہوا کہ اے موسیٰ میں ان کے لیے کھانے کا انتظام کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ اللہ نے ان کے لیے من و سلوہ نازل کرنا شروع کر دیا جو 40 سال تک باروایت صبح و شام نازل ہوتا رہا اور انہیں بنا محنت و مشقت تیار کھانا ملتا رہا۔ من و سلوہ بھنے ہوئے بٹیر اور ترنجبین کو کہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ شام کو بھنے ہوئے بٹیر آتے تھے اور صبح کو ایسی ترنجبین دستیاب ہوتی تھی جس کا مزہ ایسے کلچے کی مانند ہوتا تھا جس میں شہد ملی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ترنجبین ہر شب کو شبنم کی مانند آسمان سے نازل ہوتی اور دھوپ لگتے ہی مناسب مقدار کی ترنجبین بن جاتی۔ ایک روایت میں ہے کہ بٹیر بھنے ہوئے اور روغنی روٹی جسے ہماری زبان میں پراٹھے کہتے ہیں، یہ صبح و شام آیا کرتے تھے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ بہت بڑی بھنی ہوئی مچھلی پر رکھے ہوئے بھنے ہوئے بٹیر آتے تھے اور سب لوگ اسے کھا لیتے تھے اور جو بچ جاتا تھا وہ پھر مجسم ہو کر پرواز کر جاتا تھا۔ اکثر تواریخ و روایات و احادیث میں یہ ہے کہ آسمانی کھانا صبح صبح آتا تھا اور اس کے آنے کا وقت طلوع صبح و صادق سے طلوع آفتاب تک ہوتا تھا۔ اس عرصے میں جو جاگتا رہتا تھا اسے کھانا مل جاتا تھا اور جو سوتا ہوتا تھا وہ محروم رہ جاتا تھا کیونکہ وہ سورج نکلنے سے پہلے واپس چلا جاتا تھا۔ اسی لیے معصومین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ صبح صادق کے بعد سے طلوع آفتاب تک سونا نہیں چاہیے کیونکہ یہی وقت روزی تک کے تقسیم ہونے کا ہوتا ہے، اور جو اس معین وقت میں جاگتا رہتا ہے اس کی روزی آتی ہے اور جو سوتا رہتا ہے اس کی روزی نہیں آتی، اور وہ دوسروں کے رزق سے کھاتا ہے اور نتیجے میں سب کے لیے تنگی ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ طلوع صبح و صادق کے بعد سے طلوع آفتاب تک سونا سخت نحوست کی نشانی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رزق کا تعلق آسمان سے ہے اور روزانہ عطا کیا جاتا ہے۔ ایک کتاب میں ہے کہ عطائے رزق کو روزی کہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روزانہ دی جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صبح کا سونا نہایت ہی منحوس ہے، اس سے روزی چلی جاتی ہے اور چہرہ زرد ہو جاتا ہے، چہرے کی آب و تاب جاتی رہتی ہے اور بدصورتی بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت کا سونا شوم اور منحوس آدمیوں کا سونا ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے۔ مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔